صحرائے عرب میں ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ اثناء راہ پانی ختم ہو گیا۔ قافلے والے شدت پیاس سے بےتاب ہو گئے اور موت ان کے سر پر منڈلانے لگی کہ کرم ہو گیا، یعنی اچانک دونوں جہاں کے فریاد رس پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امداد کے لیے تشریف لے آئے۔ اہل قافلہ کی جان میں جان آ گئی اور سرکار انعامدار بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے گھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ فام حبشی غلام سوار ہو کر جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ ہے، اسے اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ لوگ ٹیلے کے اس پار پہنچے تو دیکھا کہ واقعی ایک حبشی غلام جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اونٹنی بھی ہے۔ لوگ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی سے مشکیزہ لے کر اپنا مبارک ہاتھ مشکیزے پر پھیرا اور مشکیزے کا منہ کھول دیا اور فرمایا، آؤ پیاسو اپنی پیاس بجھاؤ۔ چنانچہ اہل قافلہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی یہ معجزہ دیکھ کر نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ چومنے لگا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست پر انوار اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس حبشی کا سیاہ چہرہ، کالا چہرہ ایسا سفید ہو گیا جیسا کہ 14ویں کا چاند اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے۔ اس حبشی کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور یوں اس کا دل بھی روشن ہو گیا۔ جب مسلمان ہو کر وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بولا کہ میں وہی آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا، وہ تو ایک سیاہ غلام تھا، کالا حبشی غلام تھا۔ کہا، ٹھیک ہے، مگر میں مدنی حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ مالک نے جب سارا واقعہ سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے کیا خوب لکھا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔